اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور نہیں ہے، بلکہ یہ وہ نور ہے جو مخلوق ہے، جو پیدا کی گئی ہے۔ یہ پیدا شدہ مخلوق نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی پیدا کردہ یہ روشنی ہے، یہ نور ہے۔ کیوں اس سے کیوں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا نور نہیں ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور ہے وہ نہیں، بلکہ یہ مخلوق نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس نور کی آگے مثال بیان ہونے لگی ہے، اس لیے یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی اس کے لائق ہے کہ وہ سوئے، اور وہ میزان کو، ترازو کو نیچا کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے، اس کی طرف رات کے عمل دن سے عمل سے پہلے چڑھتے ہیں، اور دن کے عمل رات کے عمل سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اس کا جو حجاب ہے وہ نور ہے۔ اگر اس کو الگ کر دے، اس کا پردہ ہے نا وہ روشنی ہے، اگر اس کو الگ کر دے تو زمین کی پوری کائنات کی اس کی روشنی سے ہر چیز جل جائے، اس کے چہرے کی چمک سے، اس کے چہرے کے نور سے مخلوق کائنات کی ہر چیز جل جائے، اس کے چہرے کی شعاؤں سے اتنا اللہ تعالیٰ کا نور کی وہ یعنی اتنی وہ روشنی ہے کہ ہر چیز وہ جل سکتی ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ گویا کہ اس کا معنی کریں گے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں و زمین کا نور، یعنی اس کو روشن کرنے والا ذو نور ہے، ذو نور ہے، وہ روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا زید عدل، اس کا معنی کہ زید عدل و انصاف ہے، بلکہ اس کا معنی زید عدل و انصاف والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین سے مراد مخلوقات میں سے سب، اس میں پوری کائنات آئے گی، آسمانوں اور زمین میں پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے ایسے بھی الفاظ ادا کیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو روشن کیا ہے۔ تو اب یہ نور حسی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے، یعنی محسوس بھی ہوتا ہے یہ، اور اس کا ایک نور کا دوسرا معنی بھی ہوتا ہے۔ اب حصی کے پھر کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ نور ہے جو خود بھی روشن ہے اور آگے چیزوں کو روشن بھی کرتا ہے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، آگ ہے، بجلی وغیرہ ہے، چراغ ہیں، جگنو ہے، اور باقی کئی حیوانات ہیں اور کئی درخت ہیں جو چمکتے ہیں، خود ہی چمکتے نظر آتے ہیں اور دوسری چیز کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرا نور ہے وہ حسن کے لحاظ سے، اور حسن اور توانائی کے لحاظ سے۔ مثلاً وہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ مثلاً چہرے کا حسن جو ہے نا، یہ چہرے کا نور ہے۔ گھر کے افراد ہیں وہ گھر کا نور ہیں۔ گلے کا نور آواز کی خوبصورتی ہے، گلے کا نور آواز کی صورت میں وہ اپنی روشنی بکھیرتا ہے۔ زبان کا نور بولنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہر عضو کی توانائی اس کا نور ہے۔ ہاتھ کا پکڑنا ہاتھ کا نور ہے، پاؤں کا چلنا پاؤں کا نور ہے۔ یہ نور ہیں سارے۔ سمندر، پہاڑ، درخت وغیرہ، صحرا، ہر چیز کا جو حسن اور جمال ہے نا اور اس کا منافع ہے، یہ سب اللہ کا نور ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی یہ پیدا کردہ مخلوق ہے اور روشنی ہے، اللہ نے ان میں رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری ہے ایک نور کے وہ قسم جو انسان کے حیوان اور انسان جتنے بھی کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں نا، وہ عضو کی جسم کے وہ عضو کی وہ طاقت ہے جس سے بندہ ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ جسم کے اندر ایسی ایک طاقت ہے، ایسا ایک نور ہے جس کے ساتھ بندہ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کی بینائی آنکھوں کا نور ہے۔ اگر آنکھوں کی بینائی نہ ہو تو سورج، چاند، ستارے وغیرہ نظر نہ آئیں، یہ سب روشنیاں، سب نور نظر نہ آئیں، اور کائنات کا کوئی ذرے کا نور اس کو نظر نہ آئے۔ اس لیے نبی نے سے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ کان کا نور سننا ہے، اگر بندے کان کا نور سن نہ سکیں، کان سن نہ سکیں تو دنیا کی کوئی گویائی، کوئی آواز کو، کسی آواز کو وہ سن نہیں سکیں گے، گویا کہ کان میں نور نہیں ہے۔ اسی طرح چکھنے کی، سونگھنے کی اور چھونے کی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نور ہیں۔ اسی طرح بھوک ہے، پیاس ہے، کوئی جنسی خواہش ہے، یہ ساری مثلا بھوک پیاس پیٹ کا نور ہے۔ پیٹ اس کی طرف لپکتا ہے کہ یہ چیز میرے پیٹ میں چلی جائے،
اور جنسی خواہشات ہیں یہ عضو تناسل کا نور ہے کہ دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور یہ اپنی خواہش پوری کروں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا کی ساری زمینوں کی آسمانوں کی رونق اور بستی ہے اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کی یعنی مخلوق ہے وہ نور، یہ روشنی جس سے یہ ساری کائنات کی رونق ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں مانوی نور، مانوی نور یہ ہوتے ہیں کہ وہ جس سے گمراہی کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں، گمراہی کے اندھیرے، یہ معنی ہے اس کا، یعنی مانوی نور جس سے یعنی روشنی آتی ہے اور اندھیرے ختم ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ نور ہے قرآن پاک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر واضح آیات اتاری ہیں، اور واضح آیات اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف تم کو لے کر آتا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آئی ہے اور واضح کتاب آئی ہے۔ تو گویا کہ یہ جو مانوی نور ہے نا، دوسری قسم یہ ہے حق کو پہچاننا اور اس کو قبول کرنے کی وہ استعداد جو مومن کے دل میں ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو مانوی نور ہے نا، یہ ایسی طاقت ہے جو مومن کے دل میں ہوتی ہے، جو شروع سے ہی ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، رکھ دی گئی ہے، مگر بعض دفعہ وہ ماحول کی وجہ سے یا کوئی بد عملی کی وجہ سے وہ اس نور سے محروم ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، جس طرح کہ ایک چوپایا ایک اچھا بچہ صاف ستھرا بچہ پورے اعضاء والا پیدا کرتا ہے، کیا کوئی تم کان کٹا دیکھتے ہو؟ تو یہ ہوتی ہے نور ہدایت۔ اب یہ جو نور ہدایت ہے نا، اگر کسی کے دل میں نہ ہو تو پھر اس کو انبیاء کی دعوت، کتابوں کی دعوت، قرآن پاک کی دعوت، نصیحت، وعظ کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ یہ وہ یعنی گمراہی، اور اس کے مقابلے میں نور ہدایت، روشنی ان کے دل میں نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے وہ سمجھنے کی، ان کے کانوں میں روشنی نہیں ہے کہ وہ دین کو سن سکیں۔ تو گویا کہ اس اللہ نور السماوات والارض میں سارے جو اس میں ہے نا روشنیاں وہ ساری داخل ہیں، سارے نور اس میں داخل ہیں، لیکن اسپیشلی اس کا معنی یہی ہے کہ جس کو نور ہدایت کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے آیت نا آیات مبینات، کہ یہ آیتیں حق کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، تو گویا کہ یہ وہی نور ہے۔ اور فرمایا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اب جس کو چاہتا اپنے اس نور کی ہدایت دیتا ہے، تو ظاہر ہے یہ نور ہدایت ہے، یہ عقیدے کی ہدایت ہے، توحید کی ہدایت ہے۔ اور آگے فرمایا آخر میں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ تعالیٰ جس کے لیے روشنی نہیں بنائی اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اور آگے ہم اس کی مثال بیان کریں گے، وہ اگلے سبق میں مثال بیان کریں گے، اور چینل کا نام ہے مفلحون 105، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں، اور شفیق الرحمن مفلح کے نام سے آپ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں، اور بالترتیب اس کی فہرست بنی ہے، اس کی وہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر رکوع آپ بڑی آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ کئی رکوع کے 2 3 پارٹ ہیں، پارٹ نمبر 1، پارٹ نمبر 2، پارٹ نمبر 3، تو اس انداز سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ آگے اس نور کی مثال ہم نے بیان پڑھنی ہے، اس کی تشریح پڑھنی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔